بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال انفلق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی دو۔ معجزہ، کرامات، یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں کہ اس کا تعلق انسان کی عادات سے نہیں ہوتا۔ جو عادت کے خلاف کوئی چیز صادر ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں معجزہ، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ ایک عادت کے مطابق بات ہوتی، مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے اور وہ دونوں پاؤں سے جا رہا ہے، ایک عادت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر ایک پاؤں سے معذور ہے تو ایک پاؤں پہ بھی جا سکتا ہے، یہ بھی ایک عادت ہے۔ لیکن یہ کہ ایک آدمی کے دونوں پاؤں ہے اور بغیر دونوں پاؤں کے زمین پہ لگائے ہوئے وہ آدمی جا رہا ہے، یہ ایک عادت کے خلاف کام ہے۔ یہ جو عادت کے خلاف کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کرامت، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ یہ جو کرامت اور معجزہ ہوتا ہے، اب اس میں فرق یہ ہے کہ کرامت کا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کے علاوہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے یہ صادر ہوتا ہے۔ کیسے صادر ہوتا ہے اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اور جو معجزہ ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول بھیجا تو اللہ رب العزت نے ان کو نشانی دی۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہو تو آپ کے پاس کیا نشانی ہے، آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟ جیسے کہ اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر کو اونٹنی بطور نشانی کی دی، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ دیا کہ ہاتھ اپنے بغل میں رکھ دیا اور نکالا تو وہ چمک رہا تھا جیسے چاند چمکتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے معجزے کا مطالبہ کیا کہ نبی علیہ السلام اگر آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے رسول ہو تو پھر آپ معجزہ ہمیں بتائیے۔ فرمایا کیا معجزہ؟ تو اس وقت ولید اور یہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ ایسے کریں کہ 14ویں رات ہے اور اس کی جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی اور وہ 14ویں رات کا جو چاند تھا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پہ آ کے گر گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ، تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں معجزہ بتاؤ ہم ایمان لے کر آئیں گے، اب ایمان لے کر آؤ۔ پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور اسی طریقے سے پہلے انبیاء علیہ السلام سے بھی لوگوں نے معجزے مانگے، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے کئی معجزے ظاہر فرمائے، لیکن پھر بھی ان معجزوں کو دیکھ کے وہ ایمان نہیں لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اسی کی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک معجزے نہیں بلکہ کئی معجزے صادر ہوئے۔ سب سے بڑا معجزہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے کہ الف لام سے کوئی قاری صاحب شروع کر لیتا ہے والناس تک پہنچا دیتا ہے، پورا قرآن کسی کو یاد ہوتا ہے۔ آپ بتائیے اس کے علاوہ کون سا کتاب کوئی یاد کر سکتا ہے سوائے قرآن کریم کی؟ پھر قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے زمانے میں رہنے والے کتنے کفار تھے، اور وہ چیلنج دیا کرتے تھے کفار نبی علیہ السلام کو کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے اچھا اگر ایسی بات ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ اس قرآن کی طرح کوئی قرآن لے کر آئے، نہیں تو ایک سورت لے کر آئے، نہیں تو کوئی ایک آیت بنا کے لے کر آؤ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ قرآن میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو پھر آپ بھی تو عربی ہو، میں بھی عربی ہوں،
پھر میرے اور آپ کے اندر کیا کمی ہے؟ آپ بناؤ نا، ایسے آیتیں بناؤ۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ان آیتوں کے بنانے سے عاجز آ گئے۔ اب اسی کو کہتے ہیں پیغمبر کا معجزہ۔ لیکن جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ بہانے سے بھی مان لیتے ہیں اور بغیر کسی سوال کے بھی مان لیتے ہیں، اور جن کو ماننا نہیں ہوتا اس کے سامنے آپ کچھ بھی کر دیں، ان کا مقصد ماننا نہیں ہے، انکار ہی کرنا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے انکار کیا کہ ان کے دلوں کے اندر جو تھا وہ صرف اور صرف نبی علیہ السلام کا بغض تھا، وہ عناد تھا، دشمنی تھی، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آج بھی وہی سلسلہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں علماؤں سے بغض کینہ رکھتے ہیں، اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی عالم دین سے محبت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے اولاد میں علماء پیدا فرمائیں گے، اور اگر کوئی آدمی علماء سے محبت نہیں کرے گا، اللہ پاک اس کے اولاد میں علماء پیدا نہیں کریں گے۔ ایک شخص آیا، دو شخص آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اللہ کے رسول آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو لیکن آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہو، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو لیکن آپ انصاف نہیں کر رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں انصاف نہیں کر سکتا تو پھر دنیا میں کون انصاف کر سکتا ہے؟ تو پھر تو کوئی بھی انصاف نہیں کر سکتا۔ جب وہ دونوں لوگ چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں مسلمان قتل ہوں گے، ان کے اولاد سے قاتل لوگ پیدا ہوں گے۔ اور وہی ہوا کہ ان کے اولاد سے خوارج پیدا ہوئے، جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی، اور پھر انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو ایسے لوگ پھر پیدا ہوتے، یہ ہمارے سامنے مصداق ہے۔ اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو من و عن تسلیم کرے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ایسے ہمیں پہنچاتے ہیں جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں کی ہم قدر کریں۔ آج ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے بدعمل لوگوں کی قدر کرتے ہیں کہ جناب جن کا کہنا علماء سے بھی سنا نہیں ہے، اور صرف کتابوں کو دیکھتے ہیں اور آ کے ٹی وی میں بیان کرتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی۔ اب ظاہر ایک استاد ہے، مستری ہے، تو اگر کوئی مستری خود بخود مستری بن جاتا ہے تو کبھی نٹ کیسے لگائے گا اور کبھی کیسے لگائے گا، اور اگر کوئی مستری بن جاتا ہے اپنے استاد سے سیکھ کے اس کی شاگردی میں، تو وہ ہر ایک چیز کو اپنی جگہ پر لگائے گا اور ہر آدمی اسی کے پاس آئے گا۔ اسی اللہ پاک نے یہ مرتبہ علماء کو دیا ہے، یہ سارے جاننے والے فتویٰ لگا لے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن ایک عالم دین بولے کہ نہیں یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، بس وہ حرام ہو رہا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے، اس لیے اپنے علماؤں کی خاص کر قدر کریں۔ یہ ہمارے درمیان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جن کے ہاں یہ نہیں ہوتا جا کے ان سے پوچھے، ان کو اپنے بہن، ماں، بیٹی کسی کا تمیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔